السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں جو آن لائن رائڈنگ سروس تھی ان میں پہلے اوبر نے اپنی سروس ختم کی تھی۔ آج اعلان ہوا ہے کہ کریم نے، جو کہ بائک، کار، رکشاز اور اس طرح کی آن لائن سروس پرووائڈ کرتی تھی رائڈنگ کی، وہ بھی ختم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے تو اس کی مختلف وجوہات بتائی ہیں کہ پاکستان کی معاشی صورتحال، مہنگائی اور ادھر کام کرنے کے مواقع اور چیلنجز اور مسابقت، پس پردہ اور بھی معاملات رہے ہوں گے، کیونکہ کسی بھی بیرونی کمپنی کا پاکستان میں کام کرنا ویسے بھی مشکل ہی بنا دیا جاتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ چلتے ہیں، وہ میرٹ کو ترجیح دیتے ہیں، وہاں پہ کرپشن یا اس طرح کے دیگر معاملات کا اس طرح تصور نہیں ہوتا ہے جس طرح پاکستان میں یہ جگاڑ عام سمجھا جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کراچی، لاہور، یہ بڑے شہر ہیں، ان میں کچھ تو میٹرو سروسز اور کچھ بسیں چل رہی ہیں، باقی سارا بوجھ ان آن لائن سروسز پر ہی تھا۔ تو بائکیا ہے یا یانگو ہے یا اس طرح کی دیگر سروسز، کیا جو جتنی ڈیمانڈ ہے پیسنجر کی رائڈنگ کی وہ پورا کر پائیں گے؟ یقیناً ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف کراچی میں تو رکشے رہ گئے، ان پر بھی مختلف روٹس پہ چلنے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ پابندیاں کیا رنگ لائیں گی؟ کیونکہ حکومت کے پاس الٹرنیٹ کچھ نہیں ہے، متبادل کچھ نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی سروس پاکستان کے شہریوں کو، کراچی کے شہریوں کو فراہم کر سکے۔ سندھ حکومت اس حوالے سے بری طرح ناکام نظر آتی ہے کہ اتنے عرصے تک حکومت میں ہونے کے باوجود بھی چند بسیں ہی نظر آئی ہیں اور ابھی تک اس کا کوئی بھی منصوبہ ریڈ لائن، بلو لائن یا یلو لائن اس طرح کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آیا ہے، یا اس کے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جس سے عام عوام مستفید ہو سکے۔ تو اس حوالے سے حکومت کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بیرون ملک سے جو کمپنیاں آ کر انویسٹمنٹ کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان کو تحفظ دینے کی ضرورت ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔